اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت، افضلیت اور برتری نمایاں رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے اور فضیلتیں عطا فرمائیں۔ سب سے پہلا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا۔ پھر آپ نے آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ مٹی کا پرندہ بناتے، اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نبینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی ایسے آ جاتی جیسے کبھی نبینا نہ ہوا ہو۔ برس، جزام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کرتے اور مردوں کو زندہ کر دیتے۔ یہ وہ معجزات تھے جن کو دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے اور انہیں اللہ کا سچا نبی تسلیم کیا۔ لیکن قیامت سے پہلے ایسی قوت دجال کے پاس بھی ہوگی جو کہ مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھے گا، اور اس صلاحیت سے لوگ دجال کو کس طرح خدا ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، اس بارے میں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین اکرام، آج سوشل میڈیا پر پھیلتی خبروں نے دنیا کے ہر انسان کو شدید الجھن میں مبتلا کر رکھا ہے کہ دجال کے پاس بھی وہ قوت ہوگی جو کہ ایک مردہ انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس بات پر ہر کوئی یقین کر لیتا ہے کہ دجال مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ انسانوں کو زندہ کرے گا کیسے؟ کیونکہ مردوں کو زندہ کرنا ایک عظیم معجزہ ہے جو کہ انبیاء کرام کو دیا گیا ہے۔ تو یہ معجزہ دجال کو کیسے ملے گا جبکہ وہ کذاب اور ربوبیت کا دعوے دار ہے؟ ناظرین، دجال کے ان تمام تر کرشموں کا تعلق آج کی سب سے زیادہ زیر بحث ورچوئل ٹیکنالوجی سے ہوگا، جو آج کے جدید سائنس کے دور میں انتہائی تیزی سے ترقی کی منازل طے کر رہی ہے۔ آج جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے قدرت کی ہر چیز کا الٹ تخلیق کر کے دجال کی خدائی کے تمام اسباب تخلیق کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ بس آ کر تخت پر بیٹھے اور صہیونیوں کے ساتھ مل کر پوری دنیا پر حکومت کرنا شروع کر دے۔ یعنی دجال مسلمانوں کو ایسے سائنسی کرشمے کر کے دکھائے گا کہ انسان کی عقل اسے خدا ماننے پر مجبور ہو جائے گی۔ وہ زمین کو حکم دے گا کہ سونا نکال، اناج نکال، تو زمین باہر نکال دے گی۔ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برساؤ تو ہارپ ٹیکنالوجی سے فوراً برسات شروع ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ مردے کو بھی زندہ کر کے عام انسانوں کو بیوقوف بنائے گا۔ ناظرین، آج کل سائنس اسی پر کلوننگ کے نام سے تجربے کر رہی ہے، جس میں کسی نوجوان کا سر کاٹ کر مرنے والے کسی بوڑھے کے جسم پر فٹ کر کے اسے دوبارہ زندگی دی جائے۔ یعنی جب یہ ٹیکنالوجی دوبارہ اپنے عروج پر پہنچ جائے گی تو دجال منٹوں میں مردے زندہ کر دے گا۔ لہٰذا انسان کے پاس اسے خدا ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچے گا۔ ناظرین محترم، ورچوئل ٹیکنالوجی کو سمجھنے کے لیے ذرا یہ ویڈیو دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ دجال کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کتنا آسان ہوگا۔ 엄마 어디 있었어? 엄마 내 생각했어? 엄마도 너 보고 싶었어. اس ویڈیو میں ایک ماں اپنی فوت شدہ بچی سے ملاقات کرتی ہے، جس میں اس فوت شدہ بچی کی تصویر ورچوئل ریالٹی کے ذریعے ایک سافٹ ویئر میں بنائی گئی، اور پھر اس کی ماں کو اس کی ویڈیو ورچوئل ریالٹی کے لیے تیار کردہ مخصوص آلات کے ذریعے دکھائی گئی، جس میں وہ اپنی بچی کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی انتہائی جذباتی ہو جاتی ہے۔ یعنی اسے یقین ہو جاتا ہے کہ جو ویڈیو وہ دیکھ رہی ہے وہ اصل میں ہی اس کی بیٹی ہے، اور جب وہ اس دنیا سے باہر آتی ہے تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہاں دنیا حقیقت تھی۔ دوستو، اب ایک اور ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عورت ہولوگرام ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنی باتیں ایک پروگرام میں ریکارڈ کرتی ہے، اور پھر اسی عورت کا ہو بہو ایک اور جسم بن کر کسی اور زبان میں وہی باتیں دہراتا ہے جو کہ اس عورت نے ریکارڈ کی ہوتی ہیں۔ دوستو، یہ دجالی ٹیکنالوجی مستقبل میں اپنی جدید شکل میں جب پیش کی جائے گی تو اس کے ذریعے اصل اور نقل کا فرق ختم کر کے لوگوں کو آسانی سے دھوکے میں ڈالا جا سکے گا۔
اب اگر اس بات پر غور کریں کہ دجال کا مطلب کیا ہے تو اس ٹیکنالوجی سے جڑی سازش بے نقاب ہو جاتی ہے۔ دجال جو کہ ایک لفظ دجل سے نکلا ہے اور جس کے معنی ہے دھوکہ اور فریب۔ دجال کا کام لوگوں کو دھوکہ دینا ہوگا، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دجال کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے میں دوزخ ہوگی، اور جو کوئی بھی اس کو دیکھے تو وہ بغیر کسی جھجک کے اس کی بنائی ہوئی جہنم میں کود جائے، کیونکہ وہی آگ دجالی فتنے سے آزاد ہوگی۔ ناظرین گرامی، دجال جب ظاہر ہوگا تو اس کے ماننے والے اس کو اپنا مسیحا کے روپ میں دیکھیں گے، لیکن اس کے پیچھے وہ شیطانی چہرہ چھپا ہوگا جو صرف ان لوگوں کو پہچان میں آئے گا جن کا ایمان مضبوط ہوگا، اور وہ دجال کے ان کرشموں کی حقیقت کو جان کر اس کی اطاعت کرنے سے انکاری ہو جائیں گے۔ لیکن ایسے لوگوں کی اکثریت زیادہ ہوگی جو کہ دجال کے ان جال سازی میں گرفتار ہو کر اسے اپنا خدا تسلیم کر لیں گے، اور وہ مسلمان بھی اس کے دھوکے میں آ جائیں گے جو کہ ایمانی لحاظ سے کمزور ہوں گے۔ آج کا یہ شیطانی میڈیا دجال کو ایک مسلح اور عظیم رہنما کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرے گا، جسے لوگ اپنا ہیرو سمجھیں گے، اور اسی بے پناہ شہرت کے بعد سب سے پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور اس کے بعد اپنے خدا ہونے کا اعلان کرے گا۔ پھر خدائی کے اعلان کے بعد وہ تمام کرشمے جو کہ مختلف احادیث پاک میں مذکور ہیں وہ سب دکھائے گا، یعنی دجال لوگوں کو ایسے ایسے سائنسی کرشمے کر کے دکھائے گا کہ انسان کی عقل اسے خدا ماننے پر مجبور ہو جائے گی۔ خواتین حضرات، مردوں کو زندہ کرنے کے دجالی کرشمے کی ایک مثال مائیکل جیکسن بھی ہے، جسے آج سے 6 سال قبل ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک شو میں سامنے لایا گیا تھا، اور جب لوگوں نے وہ منظر دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہا نہیں تھی۔ یہ سب آنکھوں اور سوچ کا وہ دھوکہ تھا جس کو یہ دجالی پیروکار اپنے آقا دجال کے لیے ممکن بنا رہے ہیں، تاکہ کل جب دجال اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ تمام کرشمے دکھائے گا تو سب لوگ اسی پر آسانی سے یقین کر سکیں۔ ان تمام جال سازی اور جھوٹے کرشموں میں شیطان بھی دجال کا معاون ہوگا، چنانچہ وہ دجال کے کہنے پر مردوں کی شکل اختیار کرے گا۔ ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے، دجال کا ایک بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک بدو اور دیہاتی انسان سے کہے گا کہ اگر میں تیرے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا رب تسلیم کر لو گے؟ دیہاتی کہے گا کہ ہاں، میں تیرے رب ہونے کا یقین کر لوں گا۔ چنانچہ 2 شیاطین دیہاتی کے والدین کی شکل اختیار کر لیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیٹے تم اس کی بات مان لو کیونکہ یہی تمہارا رب ہے۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا فتنہ انتہائی سنگین ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر اتنے خوارق پیدا فرما دے گا، کمزور ایمان والے دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس مضبوط ایمان والوں کا عالم یہ ہوگا کہ جس قدر وہ اپنے کرشمے دکھاتا جائے گا، اہل ایمان کو اسی قدر یقین ہوتا چلا جائے گا کہ یہ شخص وہی دجال ہے جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو ڈرایا اور انہیں ہوشیار کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دجال ایک شخص کو مار کر پھر زندہ کرے گا، اور تب اس شخص سے اپنی خدائی کے دعوے کو تسلیم کرنے کے لیے کہے گا، لیکن اس شخص کی طرف سے انکار کرنے پر وہ اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا، لیکن وہ دوبارہ اسے قتل کرنے میں کامیاب نہ ہو پائے گا۔ اگر آج کے دور پر نظر ڈالی جائے تو آج کے دور میں سائنسی ٹیکنالوجی کی بدولت بہت سی مہیر العقل چیزوں نے جنم لیا ہے، اور عجب نہیں کہ دجال اسی سائنسی ٹیکنالوجی کو استعمال میں لا کر لوگوں میں ربوبیت کا دعویٰ کرے۔ بہت سے لوگ انہی فتنوں سے متاثر ہو کر اس کے دعوے کی تصدیق بھی کریں گے۔ یہ تمام فتنے مستقبل میں شدت کے ساتھ رونما ہوں گے، جنہیں دیکھ کر بہت سے لوگ ان دجالی کرشموں کو معجزوں کا نام دیں گے، لیکن در حقیقت دجال کے وہ تمام افعال معجزہ نہیں بلکہ فتنے ہوں گے جو کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی گمراہی کا باعث بنیں گے، اور ان فتنوں سے صرف خالص ایمان والے ہی بچ سکتے ہیں۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دجال کے تمام فتنوں سے اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔